اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلك هو الفوز العظیم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو، آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مؤمنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے تو اس میں تو رحمت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب اور اذیت ہے۔ تو منافق لوگ مؤمنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو بلا اور مصیبت میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لمبی آرزو نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شیطان دھوکہ دیتا رہا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کا آغاز سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 سے ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، یعنی وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں یومن اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ نور عطا ہونے کا معاملہ پل صراط پر چلنے سے کچھ پہلے پیش آئے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں ایک جنازے میں شریک تھے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو موت کی یاد دلانے کے لیے فرمایا کہ تم لوگ قبروں سے میدان حشر کی طرف منتقل کیے جاؤ گے، جس میں مختلف مراحل ہوں گے۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ چہرے سفید اور روشن کر دیے جائیں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ میدان حشر میں جمع ہونے والے سب لوگوں پر، جن میں مؤمن اور کافر سب ہوں گے، ایک شدید ظلمت اور اندھیرا طاری ہو جائے گا، کسی کو کچھ نظر نہ آئے گا۔ اس کے بعد ایک قسم کا نور تقسیم کیا جائے گا اور ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن میں یہ نور ان کے اعمال کے بقدر تقسیم ہوگا، کسی کا نور تو مثل پہاڑ کے ہوگا، کسی کا کھجور کے درخت کے برابر ہوگا، کسی کا انسانی قد کے برابر ہوگا،
سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے صرف انگوٹھے میں نور ہوگا اور وہ بھی کبھی روشن ہو جائے گا کبھی بجھ جائے گا، لیکن منافقین اور کفار کو کسی قسم کا نور نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے پاس اللہ تعالی ہر مومن کو نور عطا فرمائیں گے، اور منافق کو بھی نور تھوڑا سا ملے گا، مگر جس وقت یہ منافق پل صراط پر پہنچیں گے تو منافقین کا نور چھین لیا جائے گا۔ اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کو بھی شروع میں نور کچھ حصہ دیا جائے گا، مگر پل صراط پر پہنچ کر یہ نور چھین لیا جائے گا۔ بہرحال چاہے ابتدا سے ان کو نور نہ ملا ہو یا مل کر بجھ گیا ہو، اس وقت وہ مومنین سے درخواست کریں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ ہم بھی اٹھا لیں، کیونکہ ہم دنیا میں بھی نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد سب چیزوں میں تمہارے شریک رہتے تھے۔ تو ان کو اس درخواست کا جواب نامنظوری کی شکل میں دیا جائے گا، اور منافقین کے لیے ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ پہلے ان کو بھی مسلمانوں کی طرح نور ملے، پھر اس نور کو چھین لیا جائے۔ جس طرح وہ دنیا میں اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے، پہلے اللہ پر ایمان لاتے تھے، پھر اس کے بعد اس دل سے قبول ہی نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ قیامت میں معاملہ بھی ایسا ہی کیا جائے گا جیسے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ روشنی دکھا کر پھر اس کو بجھا دی جائے۔ جیسے سورۃ النساء کی آیت 142 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخادعون اللہ وہو خادعہم، یعنی منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، اور اس دھوکے سے مراد یہی ہے کہ پہلے نور دیا جائے گا، مگر عین اس وقت جس وقت نور کی ضرورت ہوگی اسے چھین لیا جائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مومنین کو بھی یہ اندیشہ لگ جائے گا کہیں ہمارا نور بھی نہ چھین لیا جائے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہمارے نور کو آخر تک پورا رکھیے گا، اس روشنی کو ہمیشہ رکھیے گا۔ اس کا ذکر سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ دعا کریں گے یہ مومنین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کو تو شروع ہی سے کفار کی طرح کوئی نور نہ ملے گا، مگر وہ منافقین جو اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوں گے، جن کو منافقین کا نام تو اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا، اور کسی کے بارے میں بغیر وحی کے قطعی طور پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ دل سے مومن نہیں ہے، صرف زبان کا اقرار ہے، کیونکہ اب دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے امت میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اب منافق کہہ سکے کہ یہ اعتقادی دل سے منافق ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق منافق ہوں گے، اگرچہ ظاہر میں ان کی منافقت نہیں کھلی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ شروع میں ان کو بھی نور دیا جائے گا، بعد میں چھین لیا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں قیامت کی ظلمت اور نور کے اسباب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں بھی مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کو مکمل نور کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے اتنا نور ہوگا جو اس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک پھیلے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے قدموں سے آسمان کی بلندی تک نور چمکے گا۔ اور اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں فرمایا اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں مؤمنین سے کہیں گے ذرا ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور اور روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، تو کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے واپس پلٹو، تم اس میں نور تلاش کرو۔ یہ بات تو مؤمنین ان کے جواب میں کہیں گے یا فرشتے جواب دیں گے۔
اس کے بعد فرمایا مؤمنین یا فرشتوں کا جواب سن کر منافقین اسی جگہ کی طرف لوٹیں گے جہاں نور تقسیم ہوا تھا، وہاں کچھ نہ پائیں گے، تو پھر اس طرف آئیں گے، اس وقت یہ مؤمنین تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ ان کے اور مؤمنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، جس کی دوسری طرف ایمان والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اس کے دوسری طرف جہاں منافقین ہوں گے وہاں عذاب الہی ہوگا۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں یہ قرآنی دعا قبول فرمائے اور ہم سب کو مکمل نور عطا فرمائے، اور یہ دعا کثرت سے مانگا کیجیے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس نور کو مکمل فرما دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔